ایک ویڈیو میں ہم نے یہ بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو ہم مغربی جو صحت کا ماڈل ہے، ویسٹرن ہیلتھ ماڈل، اس کی جو اندھی تقلید ہے اور اس کو ہم بالکل لے کے اپنی سرکمسٹانسز کو، اپنی ڈیموگرافک پروفائل کو، اپنے حالات کو، اپنی معاشی صورتحال کو، اپنے جو سوشل سیٹ اپس ہے اور جو ہمارا سوشل میلیو ہے اس کو دیکھے بغیر جب ہم ادھار لے کے ماڈل ایک پورا ویگورسلی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی ایک سیویئر ریپرکشن ہوتی ہیں۔ یہ ہم نے بار بار دیکھا ہے، نہ صرف صحت کے میدان میں بلکہ ہر حوالے سے جب بھی ہم اس طرح کا ماڈل کوئی لے کے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے فائدے کی بجائے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہم نے یہی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، نہ ہی صرف پہلا کوئی انڈیویجول ہوں جو یہ بات کر رہا ہوں۔ اس میں WHO کی ریکمنڈیشن ہے، ان کے جتنے بھی پروگرام ہیں، چاہے وہ مینٹل ہیلتھ گیپ پروگرام ہو، ملینیل پروگرام ان کے ڈیفرنٹ چل رہے ہوتے ہیں، ہیلتھ ایکشن پروگرام ان کا چل رہا ہوتا ہے۔ ان سب کی جو بنیادی بات ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے جو انٹرینڈ پرسنل ہیں، جو ڈیفرنٹ علاقوں میں، رورل ایریاز میں خاص طور پہ، فار فلنگ ایریاز ہوتے ہیں، جو دور دراز کے ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، آف کورس وہ انٹرینڈ ہوتے ہیں اور ان سے بہت سی جو ہے نا مسٹیکس بھی کمٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کی جو پرائمری ریزن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ انٹرینڈ ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ جی کس طرح جو ہے نا کس سچویشن میں ایکٹ کرنا ہے، کون سا جو کام ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے ہیزرڈ ہیں اس کے، اگر اس کو کیا جائے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو بنیادی چیز یہی ہوتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ پوری اسٹیٹ مشینری ہم ان کے پیچھے لگا دیں، پکڑ دھکڑ شروع کر دیں، ان کو جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیں، ان کو بند کرنا شروع کر دیں، اور ان کے جو چھوٹی سی انہوں نے ایک ہیلتھ اکانومی، رورل ہیلتھ اکانومی جنریٹ کی ہوتی ہے، اس کو بھی تہس نہس کر دیں، تو WHO کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ان کو آپ آن بورڈ لیں، ان کو جو ہے نا ٹرین کرنے کی کوشش کریں، جو ہیلتھ کے پازیٹیو پیرامیٹر ہیں ان کو وہاں لے جانے کی کوشش کریں اور ان کو انسینٹو دیں کوئی۔ جب آپ یہ ساری چیزیں کریں گے، بجائے اس کے کہ پنیٹیو ایکشن لینے کے، جب آپ کریکٹیو میئر اور ریہیبلیٹیشن کی طرف آئیں گے کہ ہیلتھ سسٹم آپ کا بہتر پرفارم کرنا شروع کر دے، جب یہ سوچ آپ لے کے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے مارولس ڈرامیٹک رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ تو بنیادی نقطہ ہم نے جو اس پچھلی ویڈیو میں یہی رکھا تھا کہ یہ جو الٹرنیٹیو میڈیسن کے جتنے بھی وینیوز ہوتے ہیں، بجائے اس کے ان کو ایک ڈیمین کرنے کے، ان کو ہم آن بورڈ لینے کی کوشش کریں۔ وہ جو ایک ہیلتھ ماڈل میں ایک بہت ہی ضروری ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہارم ریڈکشن، اگر آپ فلی ایلیمینیٹ کسی ہارم کو نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہارم ریڈکشن کی طرف آپ کو جانا چاہیے۔ تو اسی تناظر میں آج ہم کچھ بات کریں گے جو کہ ہمارے اس ساری صورتحال کو ایک مزید اس پہ روشنی ڈالتی ہے اور سم ہاؤ اس کلیم کو سپورٹ بھی کرتی ہے، جو کہ WHO ریکمینڈ کرتی رہی ہے کہ جی آپ جو آپ کے فار فلنگ ریموٹ ایریاز میں جو پرسنل کام کر رہے ہیں ان کو ٹرین کریں ہیلتھ کے حوالے سے۔ وہ آپ کی ظاہر پرائرٹیز ہو سکتی ہیں کہ کون سے ہیلتھ ہیزرڈ آپ کے لیے زیادہ اہم ہے، کس کو آپ پرائرٹائز کرتے ہیں۔ اٹس اپ ٹو مینجمنٹ اینڈ پالیسی میکرز۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ میں کچھ HIV کی رپورٹس آنے لگی ہیں جو کہ الارمنگ فگر ہیں، اور ایک بات ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ صرف سندھ کے حوالے سے بات نہیں ہے۔ جو وقت گزرے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پنجاب میں، بلوچستان میں ایکچولی اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہے نا پورے ملک میں آپ کو پھیلے ہوئے نظر آئیں گے، اور جب ان کا آپ انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو چند فیکٹس جو ہے نا وہ ضرور ملیں گے۔ اس میں بنیادی جو فیکٹ ہوگا کہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی پاپولیشن ہے اٹ از کلسٹرڈ اراؤنڈ رورل ایریاز۔ رورل ایریا میں یہ بیسڈ ہے، یہ پاپولیشن جو زیادہ انفلکٹڈ ہوئی ہے، بنیادی چیز۔ دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں گے ان کو جو یہ ٹرانسمیشن کا موڈ بننا ہے وہ انجیکشن سے بننا ہے، جو انسٹیرلائزڈ انجیکشن یا شیئرڈ جو نیڈلز تھیں اس کی وجہ سے بننا ہے۔ تھرڈ جو چیز ہے گی وہ یہ ہے گی کہ یہ موسٹلی جو ہے نا انٹرینڈ جو انڈیویجول تھے جو کہ ہیلتھ پریکٹس کرتے تھے سم ہاؤ، وہ جو ہے نا اس کے پرپریٹر بن کے سامنے آئیں گے۔ تو اس کا جو نیچ جرک ریئیکشن ہوگا وہ انٹیسپیٹ ہم کر سکتے ہیں
کہ پورے اسٹیٹ مشینری جو ہے نا وہ ان کو اس ساری چیزوں کے پیچھے پڑ جانا ہے، انہوں نے ایک دم پکڑ دھکڑ شروع ہو جانی ہے، بندے ڈھونڈنا شروع کر دینے ہیں۔ ابھی بھی آ رہا ہوتا ہے کہ جی فلاں جو انڈیویجول ہے وہ ایٹ لارج ہے، مفرور ہو گئے، ان کو پکڑنا ہے ہم نے۔ تو یہ ایک ریئیکشن ہوگا، اس کے بعد کچھ کریکٹیو میجرز ہوں گے، پونیٹیو ایکشنز ہوں گے، اور ایشو جو ہے نا انڈر دی کارپیٹ چلا جائے گا انٹل انلیس کہ ان فیوچر کوئی اور اس طرح کا انسیڈنٹس ہوتا ہے، پھر ہم جو ہے نا الارم ہوں گے کہ چلیں اب اس کو پھر نئے سرے سے جو ہم ہینڈل کرتے ہیں۔ تو بنیادی نقطہ جو اس وقت بھی ہمارے سمجھنے کا یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح چیزیں نہیں بہتر ہوں گی۔ اس کے برعکس جو ہمیں پالیسی دی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اس کے ان چیزوں کے بارے میں آگاہی مہم شروع کی جاتی ہے، لوگوں کو آگاہ کریں۔ دیکھیں اس میں بھی جب تک ہم کچھ ڈیموگرافک اور کچھ جیوگرافک اسٹیٹسٹکس کو اگنور کرتے رہیں گے، یہ پرابلم ہمارے گلے پڑا رہے گا۔ اس میں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی آگاہی مہم شروع کی جائے، لیٹس سے کہ اس HIV کے بارے میں، کہ جی آپ نے کس طرح ہیزرڈ سے بچ سکتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پالیسی ساز یا مینجمنٹ حکومتی لیول پہ جو ادارے ہیں ان کے پاس آپشن کیا ہیں؟ ان کے پاس 2-3 آپشن ہوتے ہیں۔ ایک تو پریس، جو پرنٹ میڈیا ہوتا ہے، نیوز پیپر، ان کے تھرو جو ہے نا پروپیگیٹ کیا جائے اپنا جو پوائنٹ ہے۔ سیکنڈلی ٹیلی ویژن، تھرڈلی کیبل نیٹ ورک، اینڈ ایٹ دی اینڈ جو ہے نا انٹرنیٹ کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو یہ چیزیں جو ہے نا وہ پھیلائی جائیں۔ تو اس میں بنیادی طور پہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سمجھنا چاہیے ہمارے پالیسی میکر جو ہیں ان کو، کہ ہماری 20-30% پاپولیشن یہ جو جتنے میڈیم ہیں ان کو ایکسیس ہی نہیں کرتی، وہ اخبار لینا افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ان کے ایریے میں اخبار جاتا ہی نہیں، وہ ٹی وی نہیں دیکھتے، ٹی وی ان کے گھر میں نہیں ہوتا، باقی کیبل اور وہ تو ان کے لیے لگژری میں جو ہے نا چلے جاتی ہیں۔ تو بنیادی چیز تو یہ ہو گئی کہ یہ جو میس لیول پہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ایک شعوری مہم یا آگاہی مہم شروع کی جائے، تو یہ میزریبلی فیل ہو جاتی ہے ان ایریاز میں جہاں پہ اس کو سب سے زیادہ جہاں ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کو جن کو اویئر کرنا ضرورت ہوتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح کی ہیلتھ فیسلٹی، جس طرح کی ٹوٹی پھوٹی، جس طرح کے انٹرینڈ پروفیشنل وہاں ان کو ان کی جو ہیلتھ کی نیڈز ہیں وہ بہت ہیزرڈس طریقے سے جو ہے نا ان کو وہ کیٹر کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بند ہونا چاہیے وہاں پہ، اس لیول پہ یہ جو ہیزرڈس پریکٹس ہے یہ بند ہونی چاہیے، اس کو کچھ اس کا ایک بنیادی حل نکلنا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ان سب کو بند کر دیں، اور آپ کسی دور دراز ایریا کے جو آپ کا ہاسپٹل ہے، چاہے وہ RSC ہو، بیسک ہیلتھ یونٹ ہو، یا کوئی THQ DHQ یا ٹرشری سینٹر ہو، آپ وہاں پہ جائیں، تو ہم ایک بنیادی جو ہیلتھ اکانومی کا جو ایک بنیادی پیرامیٹر ہے نا وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جی کیسے جائیں، وہ کیسے کمیوٹ کریں۔ کیا ہمیں اس تکلیف کا اندازہ ہے کہ جب ایک ریموٹ ایریا سے، جہاں پہ روڈ بھی نہیں ہے، جہاں پہ گاڑی بھی نہیں جا سکتی، جہاں پہ کوئی آپ کے کمیوٹ کرنے کا طریقہ نہیں بچا، وہاں پہ ایک بندہ جس کی لیولیہڈ جو ہے وہ اس کی مال مویشی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، ایگریرین ہوتے ہیں موسٹلی، وہ کیسے مینیج کرے گا یہ سارا ایکسپینس، کہ وہ وہاں سے چلے اٹھے، بیمار پیشنٹ کو، بیمار بچے کو وہاں سے اٹھائے، اور وہ آ کے اپنے جو فائنانس مینیج کر کے وہ ایک پہلے تو تھوڑے سے ایک بڑے ولیج میں پہنچے، وہاں پہ پہنچ کے پھر ایک تھوڑے اربن سائڈ پہ آئے، اور پھر وہاں پہ علاج کے لیے جو دھکے پڑتے ہیں وہ برداشت کرے۔ سرکار آف کورس ان کے پاس تو آپشن ہوتا ہے گورنمنٹ رن جو ہاسپٹل وہاں پہ جائیں، پرائیویٹ والی لگژری تو ان کے پاس نہیں ہے۔ تو جب یہ سارا، جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ سٹیپ وائز کبھی ہم امیجن کریں تو یہ کتنے پینفل ہوتے ہیں، تو پریکٹیکلی وہ پیشنٹ آپ نہیں کرتے، تو ہوتا کیا ہے اس کے نتیجے میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو۔ بیسیکلی جو سسٹم ہے نا وہ ان لوگوں کو، یہ جو ہماری 20% پاپولیشن ہے جو کہ فار فلنگ ایریاز میں رہتی ہے، جو کہ ہمارے انٹرینڈ پرسنل کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، اور جن میں یہ جو HIV اور اس طرح کی کمیونیکیبل ڈیزیزز کے جو انسیڈنسز ہو رہے ہیں ٹریجک، ان کا بھی الارمنگلی ہائی ٹارگٹ بنتی ہے۔ تو ان سب کو بیسیکلی ہم ڈس اون کر دیتے ہیں، اسٹیٹ ڈس اون کر دیتی ہے، اور انہیں چھوڑ دیتی ہے کہ بالکل جی ایٹ دی مرسی آف سرکمسٹانسز آپ جائیں،
پریکٹیکلی یہی ہوتا ہے. یہ جو ہماری پالیسیز ہوتی ہیں، یہ جو ہم بالکل ایک بہر کے ماڈل لا کے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ ان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے، ان کی جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ کتنا ایک جو میس اورینٹڈ ہوتا ہے، کتنا اس کو ریسپانسو ہوتا ہے، پالیسیز کس طرح، وہاں پہ ریسرچ کا کیا کلچر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھے بغیر جب ہم اپنے صرف ایک بیوروکریٹک سٹائل میں چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا ہمیشہ یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو ہماری جن لوگوں کے نام پہ یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے وہی لوگ جو ہے نا اس کی ارلی اور سویئر کیجویلٹی بنتے ہیں. سب سے زیادہ جو اس کا امپیکٹ آتا ہے نا وہ انہیں کی لائف پہ آتا ہے، ان کی ہیلتھ پہ آتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہماری جو بھی پالیسیز ہوں وہ ایٹ لیسٹ ان کو تھوڑا سا انڈیجنس سرکمسٹانسز کو ضرور سامنے رکھا جائے، ہمارے ڈیموگرافک، ہمارے اکنامک، ہمارے سوشل میلیو کو سامنے رکھا جائے. اس کے بعد کوئی مل کے ایسی پالیسی بنائی جائے جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز ہوں، اور خاص طور پہ جو ہماری یہ رورل ایریاز کی جو پاپولیشن ہوتی ہے جو کہ ہیلی ولنریبل ہے ڈیزیزز اینڈ نگلیکٹ، میل نیوٹریشن، ان کی نیڈز کو کیٹر کیے بغیر اسپیسیفکلی یہ اس ریسرچ بیسڈ یہ چیز ڈکلیئر کی جائے، اس کی الگ کیٹیگری بنائی جائے. یہ جو ہمارا ہیلتھ پیرامیٹر ہے وہ اس کیٹیگری کی نیڈز کو کس حد تک اپ لفٹ کر رہا ہے، کس حد تک کیٹر کر رہا ہے. انٹل دیٹ وہ پالیسی جو ہے نا وہ اپروو نہ کی جائے، جب تک ہم اس چیز کو نہیں کنسیڈر کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسی طرح ہی ایک ویشس سائیکل میں پھنسے رہیں گے. پالیسیز آئیں گی، پالیسیز چلیں گی، ناکامی جو ہے نا اس کو پھر روکا نہیں جا سکتا.